جب تک اس کو قبول نہیں کیا جائے گا ہم کامل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین ہونے کے معنی مطالب سمجھائے۔ اللہ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معنی کی صحیح تشریح ہم کو بیان فرمائی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں خاتم النبیین ہونے کا معنی مطالب پتہ چلتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون من امتی ثلاثون کاذبون۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ سب کے سب اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، یاد رکھو کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور مجھ پر نبوت کا باب بند کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ خاتم النبیین کا ہم مسلمان جو معنی لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو پتہ چلا کہ جب صاحب شریعت نے اس کا معنی مطالب بیان فرما دیا تو اب کسی لغوی تحقیق اور تفتیش کی حاجت باقی نہیں رہتی کہ مسلمان کسی لغوی تحقیق میں پڑ جائیں کہ خاتم کے تو یہ بھی معنی ہے اور یہ بھی معنی ہے۔ یہ ساری کی ساری تعویلات اب لغو اور باطل کہلائیں گی، اس لیے کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لفظ کو واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو پتہ چلا کہ خاتم کے معنی جو ہم مسلمان لیتے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم نے یہ عقیدہ تعمیر کیا اور ہم نے یہ عقیدہ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے اس عقیدے کی توثیق ہم کرتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے اور قرآن جس بات کو بیان کر دے وہ حتمی ہوتی ہے اور 100% اوتھینٹک اور مستند ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ نہ تو قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے اور نہ اس کا نازل کرنے والا رب ذوالجلال جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو پہلی آیت جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں نازل فرمائی، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے خاتم ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے واضح طور پہ خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ اس امت کو عطا فرمایا اور واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باپ یا وہ ان کا بیٹا ہے۔ اس بات کو اس لیے رد فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب بہت سے صحابہ کرام کو لوگ منسوب کیا کرتے تھے کہ یہ حضور کے بیٹے، اور نبی پاک علیہ السلام کے جتنے صاحبزادگان تھے وہ بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس پر یہ فضل کیا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا بعد میں نبی بنایا جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس بات کی تردید فرما دی کہ میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، اور فرمایا کہ وہ ولاکن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم، نبیوں کے ختم کرنے والے۔ اور اس بات کو اللہ نے مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ نبوت اور رسالت یہ کسبی نہیں ہوتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ساری رات عبادتیں کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور مجاہدے کرے تو اللہ اس کو نبوت عطا فرما دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ولایت تو مل سکتی لیکن نبوت نہیں مل سکتی۔
نبی اگر منتخب کرنا ہے تو وہ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے نبی بنایا، جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے شروع فرما کر حضور علیہ السلام پر ختم فرما دیا، اللہ فرما رہا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ جب رب ذوالجلال ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما رہا ہے، وہ خود فرما رہا کہ میرا محبوب خاتم النبیین ہے اور اللہ خوب جانتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں ہٹ درمی کرنے والے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ابھی تو ایک نبی اور آئے گا؟ جس رب کے پاس یہ اختیار ہے، جس کو اس بات کا ہم مستحق سمجھتے ہیں کہ وہی نبوت کے لیے اجسام کو چنتا ہے، ارواح کو چنتا ہے، وہ خود فرما رہا کہ میرا محبوب آخری ہے اور میں اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، تو ہمیں کسی قسم کا اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا باب ان پر بند کر دیا گیا۔ ایک آیت ہو گئی۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کا محل کس کو بنا دیا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اس بات کو کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا محل کس کو بنایا، یعنی یہ بات رب ذوالجلال اپنے بارے میں خود ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والا اگر کوئی ہے تو وہ میں رب ذوالجلال ہوں، اور میں اس بات کو جانتا ہوں کہ رسالت کے لیے اس نے کس کس کو پسند فرمایا اور کس کس کو چن لیا ہے۔ تو کوئی اگر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس کے دعوے کی تردید کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے رسالت کا اہل کس کو بنایا۔ یہ آیت اس سے پہلی والی آیت کی تائید کرتی ہے کہ حضور علیہ السلام کو خود اللہ نے خاتم النبیین کہا، اور اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا اہل کون ہے، رسالت کا محل کون ہے، اللہ نے کس کس کو رسول بنایا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو رسالت عطا فرمائی اور اللہ اس بات کو جانتا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد اب جو کوئی دعویٰ کرے گا تو جان لیا جائے گا کہ وہ جھوٹا اور کذاب ہے، اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ نے سورہ فاتحہ میں دعائیہ کلمات سکھائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے میرے بندو اس طرح دعا مانگو کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلیل ہے، حالانکہ اس کے اندر کوئی ایسا لفظ شامل نہیں ہے کہ جو اس بات کی وضاحت کرے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی دلیل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے، آپ کے وزراء حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور آپ کے اہل بیت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جب اس تفسیر کو علماء نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ علماء سچ بولتے ہیں کہ یہی لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفصیل قرآن بھی بیان کرتا ہے اور حدیث بھی بیان کرتی ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اس پر اللہ نے کیا خوب فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتا میرے محبوب تم فرما دو اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جان لیں کہ یہ میری اتباع کریں، تمہاری اتباع کریں، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی جو اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور حضور علیہ السلام ہی ہیں کہ جو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا اگر کوئی اللہ نے پیدا فرمایا تو وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کرام میں حضور علیہ السلام۔ اور فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور عمر ان کا راستہ سیدھا راستہ، سرکار نے فرمایا تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی اتباع لازم ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خلفائے راشدین میں سے ہیں، لہٰذا ان کے طریقے کو لازم پکڑ لینا ہمارے لیے
ضروری اور واجب ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اور کل جماعت صحابہ کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فمن اقتدیتم اہتدیتم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میں سے جو کوئی ان میں سے کسی کی پیروی کرے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ تمامی جماعت صحابہ وہ ہے کہ ان میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ ہدایت کا اگر کوئی ذریعہ تو وہ صحابہ کرام۔